بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دورہ قرآن کے اس پروگرام میں سورہ نمل کی آیات سورہ النحل کی آیات 1 تا 21 لیے حاضر خدمت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ سورہ النحل مکی سورہ ہے، سورہ کاف کے بعد نازل ہوئی، زمانہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ ترتیب تلاوت میں 16 نمبر ہے اس کا، اور ترتیب نزول میں 70 نمبر ہے۔ اس صورت کا مضمون ابطال شرک، اثبات توحید، تفہیم اور مشرکین کو تنبیہ اور زجر و توبیخ ہے۔ اس صورت کا آغاز ہی ایک سخت تنبیہ سے ہوا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ فیصلہ سے مراد پیغمبر کا اپنے علاقے سے ہجرت کر جانا، کیونکہ اس کے بعد یا تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور یا نبی اور مومنوں کے ہاتھ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ کفار مکہ بار بار عذاب کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ آتا کیوں نہیں ہے۔ اس پر فرمایا گیا کہ بیوقوفو، اللہ کا عذاب تو تمہارے سر پر کھڑا ہے، اب اسے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اسے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً تفہیم کی تقریر شروع ہوئی ہے، جس میں خوبصورت دلائل سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ شرک باطل اور توحید ہی حق ہے۔ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ منکرین کے اعتراضات کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا ہے اور حق سے انکار کے برے نتائج سے ڈرایا گیا ہے۔ ان اخلاقی اور عملی تبدیلیوں کا بیان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین لوگوں میں لانا چاہتا ہے وہی ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ صرف زبانی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا انقلاب زندگی میں نمایاں ہونا چاہیے۔ مومنین کو تسلی اور کفار کی مزاحمتوں کے مقابلے میں اللہ کو مطلوب رویے کا بیان۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون آیت نمبر 31 میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ یعنی جو لوگ نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی فیروز مندی ہے، اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور کیا ہی خوب ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا گھر، کیا ہی خوب ہے تقوی کو اختیار کرنے والوں کا گھر۔ کفار قریش کو تنبیہ کہ عذاب الہی کو آیا ہوا ہی سمجھو، اس کو مذاق مت سمجھو کہ اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوئے انسان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے کہ مرنے کے بعد اس کو کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کے نشانات قدم قدم پر موجود ہیں۔
اسلام کے معاملے میں اس نے جبر پسندی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو اپنے اختیار و انتخاب کی پوری آزادی دی ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کی حقیر سی بوند سے وہ انسان پیدا کیا جو بحث اور استدلال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنی مدعا کے لیے حجتیں پیش کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس انسان کو اللہ نے نطفے جیسے حقیر چیز سے پیدا کیا، اس کی خود ہی کا طغیان تو دیکھو کہ وہ خود اللہ ہی کے مقابلے میں جھگڑنے پر اتر آیا۔ آگے ہے کہ جی والانعام خلق لکم فیہا دفن، دفعن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے سردی میں گرمائش حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ ادفع ثوب، کپڑے نے اس کو گرمائش پہنچائی۔ الدفن کے معنی ہے گرمی، گرمائش یعنی سامان گرمائش۔ شام کے وقت چارپائیوں کو اپنے اپنے ٹھکانے میں لے جانا کا عمل جو ہے تریحون کا عمل ہے، یعنی جب چرانے کے بعد شام کو انہیں واپس لاتے ہیں۔ وحین تسرحون، یعنی تسرحون جو ہے سرحن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے الس صبح چارپائیوں کو چرانے کے لیے لے جانا۔ معنی اس طرح ہوں گے اور جب تم صبح سویرے چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اور اللہ ہی کی ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ قصد السبیل کا لفظ ہے ہدایت یافتہ، اور راستہ کی سیدھ کو بھی قصد السبیل کہتے ہیں۔ معنی اس طرح ہوگی کہ اور اللہ پر ہے سیدھی راہ چلانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ ان آیات میں 10 سے 21 جو آیات ہیں، ان میں توحید کا مضمون ایک نئے انداز سے واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تنبیہ ہے کہ جو لوگ دوسرے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے یہ معبود ان کے کوئی کام نہ آ سکیں گے، کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ فرمایا اور جس سے تمہارے درخت سیراب ہوتے ہیں، جس میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ یعنی یہاں پہ تسیمون یعنی اس پانی سے درخت پرورش پاتے ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ مخرن اور مخورن مصدر سے ہے، مواخر فی ہے، یعنی ماخرن کی جمع ہے جس کے معنی پانی کو چیرنے والی کشتیاں، یعنی تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ اسے پھاڑتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دی ہیں اور تاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی پہاڑ، چشمے، درخت، ریت، ٹیلے، غرز مختلف قسم کی علامتیں قائم کر دی ہیں جن سے مسافروں کے قافلے ٹھیک راستہ کا سراغ نکال سکیں۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں
بلکہ خود مخلوق ہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اس سے مراد اصحاب قبور ہیں. آگے جو بات آ رہی ہے انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں جن کو داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش، شکر اور نامعلوم کیا کیا قرار دے کر اپنے حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون. آگے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو یہ تھا ہماری سورہ النحل آیات 21 تک اس کے اندر موجود مختصر سا پیغام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا دورہ قرآن کے سلسلے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.